کفار میں سے 70 لوگ قتل کیے گئے اور 70 لوگ جو ہے ان میں سے قیدی بنائے گئے۔ اس کے بعد جب وہ قیدی بنا کر کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے گئے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ان کے بارے میں مشورہ فرمایا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ان کے بارے میں رائے پوچھی تو صحابہ کرام نے الگ الگ مشورے دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور یہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جائیں اور ان کی نسلوں سے مسلمان ہوں، لہٰذا یا رسول اللہ انہیں باقی رکھا جائے، انہیں قتل نہ کیا جائے اور ان سے فدیہ لے کر کے انہیں آزاد کر دیا جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلان بھی اسی رائے کی طرف تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ، یہ کافر ہیں، مشرک ہیں، خدا کے دشمن ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے، انہیں باقی نہ چھوڑا جائے، اور جس شخص کا جو قریبی ہے اسے وہ قتل کرے، فلاں فلاں میرا رشتہ دار ہے اسے مجھے دیا جائے میں قتل کروں، فلاں کو حضرت علی کو دیا جائے، فلاں رشتہ دار فلاں کا ہے اسے دیا جائے وہ قتل کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو رائے ہوئی۔ حضرت ابو بکر کی رائے یہ ہوئی کہ انہیں فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، حضرت عمر کی رائے یہ ہوئی کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے مکھن کی طرح نرم فرمایا ہے اور بعض لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پتھر کی طرح سخت پیدا کیا ہے۔ اور میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نافرمانی کی تو آپ نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے رب کریم، جس نے میری اتباع کی تو وہ میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اے پروردگار تو بخشنے والا ہے، تو رحم فرمانے والا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے بارے میں فرمایا تو سرکار نے فرمایا، اے ابو بکر، تمہاری مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جیسی ہے، اور اے عمر، تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام جیسی ہے کہ جب ان کی قوم نے نافرمانی کی تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ زمین میں کسی کافر کو باقی نہ چھوڑ۔ اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کو پسند فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آیا کہ کسی نبی کو یہ مناسب نہیں ہے کہ جب کفار ان کے پاس اسیر بن کر کے آئیں تو وہ انہیں چھوڑے۔ اگر تم ان سے فدیہ لینا چاہتے ہو، انہیں چھوڑنا چاہتے ہو، تو اس بات پر چھوڑ دو کہ اگلی سال تمہیں اپنے لوگوں میں سے 70 لوگوں کو شہید کرانا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے پھر بھی اسی رائے کو پسند کیا۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لینا شروع کیا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک سے فدیہ لیا۔ قرآن مجید کی آیت حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی کہ اللہ یہ چاہتا ہے، اے مومنین، تم یہ چاہتے ہو کہ فدیہ لے کر کے تم انہیں چھوڑ دو، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ کسی کافر کو دنیا میں جو تمہارے خلاف نکلا ہے اسے نہ چھوڑا جائے۔ اس کے بعد میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ لیا۔ فدیہ لینے سے قبل جب یہ لوگ لائے گئے باندھ کر، ان کے گلوں میں توق ڈالے گئے، ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، اس کے بعد ان کو لا کر کے مسجد میں رکھا گیا۔ جب مسجد میں انہیں لا کر کے رکھا گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک بظاہر ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے لیکن ان کے دل میں ایمان تھا،
کیونکہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو جو بھی عباس کو پائے وہ انہیں قتل نہ کرے، اس لیے مجبوراً کفار کے ساتھ زور دباؤ کی وجہ سے وہ نکل کر کے آئے ہیں۔ جب ان کو قیدی بنا کر کے لایا گیا تو ان کی رسیاں ٹائٹ تھیں، رات کے وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو حضرت عباس کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی جس کی وجہ سے سرکار کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نیند نہ آنے کا سبب کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا عباس کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی ہے۔ تو صحابہ کرام نے حضرت عباس کے بند ڈھیلے کر دیے۔ جب ان کے بند ڈھیلے ہوئے تو ان کے کراہنے کی آواز بند ہو گئی اور وہ سو گئے۔ پھر سرکار نے پوچھا کہ مجھے عباس کے کراہنے کی آواز کیوں نہیں آتی ہے؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان کے بند ڈھیلے کر دیے گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب ان کے بند ڈھیلے کیے گئے ہیں تو تمام اسیروں کے بند ڈھیلے کر دیے جائیں۔ اس کے بعد سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فدیہ لینا شروع کیا، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فدیہ اس طریقے سے لیا کہ جس کے پاس جو ہوتا وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا۔ اگر کوئی شخص مفلس ہوتا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو اس کو اس بات پر چھوڑا گیا کہ وہ کبھی اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف نہیں نکلے گا۔ جس کے پاس کچھ تھا اس سے وہ لے لیا گیا، اور جس کے پاس تعلیم تھی، کوئی لکھنا پڑھنا جانتا تھا تو اس سے یہ کہا کہ تم انصار کے بچوں میں سے 2 کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ، یہ تمہارا فدیہ ہے۔ انہی میں سے جب فدیہ لیا جا رہا تھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت سارا سونا لے کر کے اس جنگ میں آئے تھے، ان کا وہ سونا مال غنیمت میں لے لیا گیا۔ جب حضرت عباس کی فدیہ دینے کی باری آئی، سرکار نے فرمایا کہ آپ بھی فدیہ دیجئے۔ انہوں نے کہا کہ جو میں جنگ میں سونا لے کر کے آیا تھا اس کو آپ فدیہ شمار کر لیجئے۔ سرکار نے فرمایا نہیں، وہ فدیہ نہیں ہو سکتا، وہ تو ہمارے لیے غنیمت ہے، کیونکہ تم تو کفار کی مہمان نوازی کے لیے وہ مال لے کر کے آئے تھے، اور مال پیش کیجئے۔ حضرت عباس سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا بھیک مانگے اور آپ کو فدیہ دے؟ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے پاس مال نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، میرے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگ بدر میں چلنے سے پہلے جو تم نے ہماری چچی ام الفضل کو اشرفیوں کی تھیلی دی تھی، وہ تھیلی کہاں ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں اللہ قسم میں نے اس تھیلی کے بارے میں کسی کو خبر نہ دی تھی، باقی آپ اللہ کے رسول ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کی خبر دے دی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ یہ مسلمان تو اس سے پہلے بھی تھے، لیکن اس وقت اظہار اسلام کیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ ہر شخص کا فدیہ الگ الگ تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جن کا نام عاصم ابن ثابت ہے، ان کا فدیہ یہ تھا کہ وہ عقبہ ابن ابی معید شقی کو قتل کریں۔ یہ عقبہ ابن ابی معید وہی شخص ہے جب میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے تو اس بدبخت نے اونٹ کی اوجڑی میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر رکھی تھی۔ تو ان کا فدیہ یہ تھا کہ وہ اس بدبخت گستاخ رسول کو قتل کریں۔ اس طریقے سے الگ الگ فدیے لیے گئے۔ جنگ بدر میں جو صحابہ اکرام شریک ہوئے ان کی بڑی فضیلت ہے، وہ بڑی فضیلت کے حامل ہیں، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اصحاب بدر کے بارے میں کہ وہ جو عمل چاہیں کریں اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا ہے۔ یہ اصحاب بدر کی فضیلت ہے۔ حضرت جبریل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنے درمیان اصحاب بدر کو کیسا دیکھتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم انہیں فضیلت والا شمار کرتے ہیں۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں آپ مومنین کو جو جنگ بدر میں شریک ہوئے انہیں فضیلت والا شمار کرتے ہیں، ایسے ہی آسمانوں میں وہ فرشتے جو جنگ بدر میں